بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کی 800 سال پہلے کی پیشن گوئیاں۔ آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی اور باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بھی بہت مشہور ہے، جس میں ان برگزیدہ ولی نے اپنے آنے والے حالات کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تقریباً حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن اہل علم کو کافی کوششوں اور تقیدوں کے باوجود بھی کم و بیش 300 اشعار ہی دستیاب ہو پائے، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق و جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے جب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 سال سے 800 سال کے بعد کے آنے والے بر اعظم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار قصیدے کے اشعار کی صورت میں ملتے ہیں۔ ایسے تو بہت سے انہوں نے پیشن گوئی اپنے حالات اپنے اشعار کی صورت میں کی تھیں، جس میں گزرے ہوئے کرونا کے حالات کے واقعات کا بھی ذکر انہوں نے کیا تھا، لیکن آج ہم آپ سے غزوہ ہند سے متعلق کچھ ضروری پیشن گوئیاں شیئر کریں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کچھ اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ 850 سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا تھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا، وہ سابق قرا ہوگا اور قلندر ہوگا، اور لودھی سے ابراہیم تک لڑائی کی نوبت پہنچ جائے گی، تو اس کو یقین سے اور سمجھ کے ساتھ اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا، اس کی مخالفین اس قدر بڑھ جائیں گی کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا ولی ظاہر ہوگا، اور پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آئے گا، کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بابر بادشاہ جو ہوگا وہ اس کے چند سالوں کے درمیان ان کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام گرو نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے اندازے میں فقیر کا بازار بہت گرم ہوگا، خوب چرچا ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ میں اپنا خون جگر پیتے ہوئے انتہائی رنج و افسوس سے کہتا ہوں کہ خدا را حالات کا مردانہ وار با ہمت مقابلہ کرو، گوشہ نشینی چھوڑ دو، چونکہ ہندوستان تو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے انسانوں کا خون جاری ہوگا، شور و فتنہ فہم گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی ناموس و غیرت کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یعنی مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں چھن جائیں گی، مسلمان مارے جائیں گے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور اپنی بچی کچی عزت آبرو لے کر بھاگیں گے۔ پھر ہندوؤں کی ایک نیزہ بند قافلہ ان پر حملہ آور ہوگا۔ یہ 1947 کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جان جائیداد کے برابر سستی ہو جائے گی، ان کے خون کے دریا بہنے لگیں گے۔ پنجاب کے قلب سے ایک جہنمی کافر قافلہ خارج ہوگا، ان کی جائیداد پر مسلم قبضہ کر لیں گے، اور برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہی واقعہ رونما ہوگا۔ ہندو ہر شہر پر قبضہ کر لیں گے کہ اچانک مسلمانوں کو ایک شور سنائی دے گا کافروں کے ساتھ، وہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ 1965 میں کی جنگ انڈیا کے کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے کی تھی۔ مسلمان پھر اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے، تو اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت راس آئے گی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ان کی قتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے، اپنے گناہ گار وعدوں کے مطابق کافروں کو مدد پہنچائیں گے، تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھیں گے۔ چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، جو آج ہم بآسانی اپنے ملک کی حالات دیکھ رہے ہیں کہ دستار حق کن لوگوں کے سروں پہ رکھی جا رہی ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جھوٹ اور ریاکاری، غیبت اور فسق و فجور کی زیادتی ہوگی، قتل و غارت گری، زنا، اغلام بازی جگہ جگہ عام ہوگی۔ عیسائیوں جیسے رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوں گے۔
بدعت عام ہو جائے گی اور سنت غائب ہو جائے گی۔ روزہ، نماز، حکم برداری یکلخت غائب ہو جائیں گے۔ مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار کانارہ طور پر ہوں گے۔ مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا رہ جائیں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے کہ جیسے کتے کو شکار سے پہلے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بنو سلیمان یعنی قوم اخوان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور 100 گنا بہادری سے لڑیں گے۔ عرب کا بادشاہ ان کو قلع کما کرنے کے لیے حکومت سے اچھی بھاگ دوڑ سنبھالے گا۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل خاص ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ اور آج ہم بنگلہ دیش کی ابھرتی ہوئی معاشی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا پاسبان ہوگا۔ اپنے امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ ترکی والے، عرب والے اور ایران والے مدد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے عراب بھی آئیں گے اور آگ والا سیلاب چاروں طرف رواں دواں ہوگا کہ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور و تان و تشیح شکار ہوگی۔ مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری اور شجاعت سے جنگ لڑیں گے۔ چترال نانگا پربت پر بہت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا۔ اس کے بعد ملک ہند میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے ساتھ ساتھ برسر پیکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کینہ پرور ہندو جس کا نام قاف سے ہوگا اور 6 حروف پر مشتمل ان کا گروپ کا نام ہوگا مسلمان ہو جائیں گے۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب ہندوستان کو فاتحانہ طور پر اور تاریخی طور پر فتح کریں گے۔ افغان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر ہندوستان کو فتح کریں گے۔ چونٹیوں اور مکڑوں کی طرح راتوں رات خلا حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری ترین تاریخ غار کی طرح ہوگا۔ تو جان لو کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے اور اہل کابل کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر دائیں سے بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحدی غازیوں میں سے زمینی مرکز کی طرح لرزے گی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دیوانہ وار آئیں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ظہور پذیر ہوگا اور آج سے گنے گئے ان تمام علاقوں کو وہ فتح کر لیں گے کہ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ یکبار بھر کے جاری ہوگا اور لال ہو جائے گا۔ دین و ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب شہر ملک کشمیر نصرت اور کامرانی پائے گی اور مسلمان غازبانہ طور پر قبضہ کرنے کے لیے غربستان یعنی پاکستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کر لے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست فاش ہوگی کہ جو وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ 40 سال تک مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور اس بادشاہ کا ساتھ دیں گے اور میں اس بادشاہ کا اقتدار دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کے حق کے ساتھ لڑنے والا یہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک پر قابض رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر اسباب کے شہر سے ظاہر ہوگا۔ جو کہہ رہا ہوں غور سے سن لو۔ اس دجالی فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزمان ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ چپ ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ 548 ہجری میں یہ واقعات سارے بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے محترم عزیز دوستوں، یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں کہ جو صرف ابھی غزوہ ہند سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح ایسی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے واقعات جن کو رونما ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں اور ان کا بھی ذکر ان کے اشعار میں شامل تھا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ نے جنہوں نے یہ کی تھی اور ان پر اللہ کا خاص کرم تھا۔
ان میں سے بہت ساری تو پیشن گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن چند ایک رہتی ہیں اور وہ بھی آنے والے زمانے میں یقیناً پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پر قائم رکھے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔